السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامت اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعا کی قبولیت کی علامت ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لی جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی تقریر اٹھا کر کے دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، مسلسل دعاؤں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور ایک آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا اور اتنا مضبوط یقین رکھا کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا ہی نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہے تو یقیناً یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامت ہے کہ جو ہم دعائیں قبول کرتے وقت اپنے اگر محسوس کر لیں تو یقین جانیے کہ ہماری دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل کو دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہو تو دعا کرتے وقت اگر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی تری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی تاری ہو جائے تو بدن میں ایک رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تو علامت ہے جو اپنی دعا کی قبولیت کی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ دوسری جو ہے کہ ہم جب دعا کر رہے ہوں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، اس موقع پر کہ ہم دعا کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اس وقت آنسو نکل آئے اور بندہ بلا تکلف اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگے، اللہ تیری رضا میں ہمیں نصیب ہو جائے ایسی تاریخیں مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت عطا کر دے گا۔ تو
تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ کو والے تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو آپ کے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں گے، ہم اپنے پیغمبروں کی مثال اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ کے سامنے جیسا بیٹھتا ہے اور اس دعا شروع کر دیتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کے آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کا رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی ایک حوالت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، وہ اس کی دلی کیفیت کو اور اس کو احساس ہے کہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کر رہا ہے اس کی حوالت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہوں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعا کرتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھوں کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توفیق مل جانا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی شہزادیوں، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے ہی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت کی جب پوری دنیا سو رہی ہے اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمیں سن بھی رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے اور فرشتے کی درمیان میں فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میری رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔